اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ماہ رمضان کے مبارک جمعے کے دن ایک خاص تسبیح کا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جو رمضان کے مبارک جمعہ کے دن پہلے عشرے میں، رحمت کے عشرے میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں وہ انسان سمیٹ لیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی پورے سال کی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی سی تسبیح صرف 11 بار پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت ایسے پلٹے گی، آپ کی قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ جو پورے سال رب کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو آج ماہ رمضان کے پہلے خاص الخاص جمعے کے دن یہ صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے کہ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دے گی۔ ماہ رمضان کی برکتوں کو ناظرین کون نہیں جانتا، اور ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور رحمت والے عشرے میں جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے سے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، فرشتے دنیا اور آخرت کی کامیابی لے کر آ جاتے ہیں، فرشتے غیب سے رحمتوں اور برکتوں کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ آج جس بندے پر رب کی ایک نظر رحمت ہو جائے تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ناظرین، جمعے کا دن انتہائی قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کے دن کی تو ویسے ہی بہت بڑی فضیلت اور برکت ہے، لیکن بھائیوں اور بہنوں، جب یہ جمعہ رمضان کے مہینے میں آ جاتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی سے اکتا چکا ہے، اپنی زندگی سے تھک چکا ہے، تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے مایوس ہو چکا ہے، بے بس ہو چکا ہے، لاچار ہو چکا ہے، اندر سے ٹوٹ چکا ہے، اب چاہتا ہے کہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ اپنی خواہشات کو مارنا پڑے، تو رمضان کے پہلے جمعے کے دن بھائیوں اور بہنوں، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، اور قبولیت اتنی کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات اسے 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ اس قبولیت کے مہینے میں جب جمعے کا دن آتا ہے، جس طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل اور بابرکت قبولیت کا دن ہے۔ اور جب رمضان کا پہلا جمعہ ہوتا ہے، آج خوش قسمت ہے، مقدروں والا ہے وہ بندہ جو ایک تسبیح پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لے گا۔ آج جس گھر میں رمضان کے پہلے جمعے کے دن ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے گا، پورے سال کے رزق و دولت کا فائدہ ہو جائے گا۔ توجہ کیجیے گا کہ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے اور کروڑوں کا بھی قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، بہن بھائیوں نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے اور لوگ دروازے پر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے بھی یہ ایک تسبیح کافی ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا اس ایک تسبیح کو پڑھتا ہے تو بھائیوں اور بہنوں، رب کریم فرماتے ہیں یہ کروڑوں کا قرض تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اے میرے بندے، تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے، غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آپ کے لیے آ جائیں، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، آزمائشیں ختم ہو جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، تو آج صرف یہ ایک بار یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، وہ نوکری، وہ روزگار، وہ کاروبار جو کئی سالوں سے نہیں چل رہا، آپ جس مقصد کے لیے، جس پیسے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان کی عظمت و برکت کا صدقہ وہ ہر نوکری، ہر مقصد، ہر کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ بس دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیجئے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں،
جب آپ کے ملک میں رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک آ جائے، آپ نے صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اس مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیجئے۔ توجہ کیجئے گا ناظرین، یہ سب سے خاص بات ہے، اگر آج آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی سے یہ وظیفہ چھوٹ گیا تو پھر پورے سال کا پچھتاوا آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن ہو سکے پوری رات، پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت پڑھنے کی اجازت ہے۔ نماز فجر کے بعد پڑھ لو، نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، حتیٰ کہ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر پڑھ لو، نماز تراویح کے بعد پڑھ لو، جب تمہیں موقع ملے تب پڑھ لو، لیکن خدا را اس تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، نہایت توجہ اور دھیان سے سن لینا۔ سب سے پہلے تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اگر مصلی اس وقت موجود نہیں ہے، آپ کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ بیٹھ کر نہیں کر سکتے، تو باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ درود پاک ویسے تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے، یا پھر یہ درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی وظیفہ کرے، کوئی دعا کرے تو درود ابراہیمی سے ہی اس کی ابتدا کرے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نیا گھر لینا چاہتے ہیں، آپ گھر کی نیت کر لیجئے، نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں، گاڑی کی نیت کر لیجئے، اگر آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، آپ قرض سے نجات کی نیت کر لیجئے، اگر آپ بیمار ہیں اور بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو بیماری سے شفا کی نیت کر لیجئے، اگر آپ اپنے یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بیٹی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، نیک رشتے چاہتے ہیں، اچھے رشتے چاہتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیجئے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک میرے بچوں کے، میرے بہن بھائیوں کے، یا پھر میرا بہترین رشتہ فرمائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کیجئے، اور ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیجئے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، اور آپ یوں محسوس کیجئے کہ رمضان کے پہلے عشرہ رحمت کے عشرے میں جمعے کے دن خاص قبولیت کی گھڑی میں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، بھائیوں اور بہنوں، وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا سلامو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جو بھائی بہن سن رہے ہیں، خیر و برکت کے لیے وہ کمنٹ باکس میں بھی یا اللہ یا سلامو لکھ دیجئے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا سلامو رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور جب یا اللہ یا سلامو کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو بھائی اور بہنوں ان کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کی طاقت، ان کی اثر انگیزی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا سلامو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دھیان رکھیے کہ یا اللہ یا سلامو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے ملا کر یعنی یا اللہ یا سلامو ایسے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلامو کا مطلب کیا ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، اور رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یا اللہ یا سلامو پڑھتے ہی آپ کے گرد فرشتے حصار بنا لیں گے، جو پورا سال انشاءاللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔
ناظرین، یہ ہے رمضان کی برکت، یہ ہے رمضان کے پہلے عشرے میں پہلے جمعے کا خاص وظیفہ کہ صرف 11 بار یا اللہ یا سلام پڑھنے سے ہی فرشتے پورا سال آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جب فرشتے رب کے حکم پر آپ کی حفاظت فرمائیں گے تو سوچئے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کیا چھین سکتی ہے۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ دلوں میں وساوس نہیں پالنے کہ پتہ نہیں میرا یہ وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ وظیفہ کرنے کے بعد میری دعائیں، میری حاجات پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی، کیونکہ ناظرین ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو آپ نے وساوس میں مبتلا نہیں ہونا، بلکہ دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے اللہ آپ کی حاجت ضرور پوری فرمائے گا۔ تو پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا اللہ یا سلامو کا وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ناظرین کرام، وہ آج کی خاص الخاص تسبیح کا عمل ہے۔ آج کا وہ عمل ہے جو اکابرین کی سال ہا سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آج کی وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ اور ناظرین، یہ تسبیح آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار پڑھی ہے، اور یہ تسبیح وہ ہے کہ جس کے بغیر تو کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کلمے کی آپ نے ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر آپ کو ایک اور کام کی بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس تسبیح کو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر 2000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ غیبی طریقے سے رب کی مدد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، یا کم از کم یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ میں حد الامکان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ 5 وقت کی نماز قائم کریں اور اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ رب کو منانے کا وظیفہ، دوسرا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ، اور اب تیسرا وظیفہ فوراً انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر آپ نے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اور جب یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ رحمت کے عشرے میں یہ اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود اعمال ضائع ہو جائے۔ وظیفے کیوں ضائع ہوتے ہیں، اعمال کیوں ضائع ہوتے ہیں؟ کہ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، بھائی اور بہنوں، پھر ضد کر کے رب کریم سے آپ نے مانگنا شروع کرنا ہے، اور ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیے اور رب کریم سے مانگیے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو بندہ بھی یہ 3 اعمال کر لے گا انشاءاللہ پورے سال کی خوشیاں اپنے دامن میں سمیٹ لے گا، انشاءاللہ پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا، انشاءاللہ پھر پورا سال نہ کبھی اسے کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، اور نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ ناظرین، اتنا طاقتور وظیفہ ہے اور میرا اتنی مرتبہ کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے کہ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر بٹھاتا اور کہتا کہ رمضان کے پہلے جمعے کا یہ خاص عمل ضرور کر لو۔ ناظرین محترم، آج کے وظیفے کی مکمل ترتیب دوبارہ سماعت فرما لیجئے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا اللہ یا سلامو کا وظیفہ کرنا ہے، دوسرے نمبر پر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پر پھر 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ کرنا ہے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ آج کے عمل کی مکمل ترتیب ہے، اور عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔
اللہ سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات مانگنی ہے۔ آئیے بھائیوں اور بہنوں، مل کر اللہ کریم کے حضور دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو کئی لوگ ایک ساتھ دیکھتے ہیں، اور جب کئی لوگ مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، کئی لوگ اس پر آمین کہتے ہیں، تو دعا کی قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے سب مل کر اس مبارک مہینے، اس مبارک دن میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے تمام گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ پسند فرمانے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے مولا، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہم سب کو موت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اور اے اللہ، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے وہ سارے کام پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، ان کا بال بال قرض میں جکڑ چکا ہے، ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کرنے کی کوئی احسن تدبیر بنا دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما اور ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ لوگ بھی دعا پر آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔